بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر ولا یغتب بعضکم بعضا سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا اور نفع اور نقصان کی چیزوں سے اسے آگاہ فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا جو انبیاءوں کی سیریز میں سب سے آخری نبی تھے اور انسانوں کو نفع نقصان کی چیزیں بتائیں۔ نیز انسان کئی دفعہ زندگی میں مہینے میں سال میں اور دن میں ایک ہی چیز کو بار بار استعمال کرتا ہے، مثلاً پانی، مثلاً کھانا، آپ کے ہاں تو کھانا چاول کو ہی کہتے ہیں، روٹی بار بار استعمال کرتا ہے، لیکن کوئی آدمی یہ نہیں کہتا کہ یار تم بار بار کیوں استعمال کرتے ہو، ضرورت بار بار کی ہے۔ اسی طرح قرآن پاک میں جو مضامین ہیں وہ بار بار بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے، نمازوں میں آیتیں آتی ہیں، صورتیں آتی ہیں، یہ سب اس لیے کہ یہ بندے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اس ضرورت کو بار بار پیش کیا، اس ضرورت کے علاج کو بار بار اللہ نے پیش کیا۔ تو کئی مرتبہ کوئی بات اگر بار بار سننے میں آئے تو آدمی اکتانا نہیں چاہیے، بلکہ سوچنا ہی چاہیے کہ میری ضرورت کی اہم چیز ہے، اس لیے بار بار یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جو بات یہ عاجز آپ کے سامنے آج کہنے جا رہا ہے، اس سے پہلے بھی کئی بار یہ سبق میں اپنا سنا چکا ہوں، اور یہ سبق پھر دوبارہ سنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہو رہی ہے کہ اس کی ضرورت ہے، ہم سب کو ضرورت ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت آپ کے سامنے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی پشت کے پیچھے ایک دوسرے کی غیبت اور برائی مت کرو۔ غیبت کی ڈیفینیشن یہ ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ آدمی کسی کی برائی اس کے عدم موجودگی میں اس کی پشت کے پیچھے کرے، یعنی وہ جب ابسینٹ ہو، غیر حاضر ہو، اس کی غیر حاضری میں اس کی برائی کو کرے۔ اب یہاں چند باتیں ذرا سمجھنے کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو ایسا بنایا ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے، انسانوں کو انسانوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے یہ عاجز کہا کرتا ہے بھئی اکیلا آدمی وہ رہے، اکیلا آدمی وہ زندگی گزارے جسے مرنے کے بعد چار کندھوں کی ضرورت نہ ہو۔ مرنے کے بعد چار کندھے چاہیے، چارپائی اٹھانے والے، تو چار آدمیوں سے تو بنا کے رکھے تاکہ وہ اٹھا کے لے کے جائیں۔ تو اکیلا آدمی تو وہ رہے جس کو چار کندھوں کی ضرورت نہ ہو، اور جو چار کندھوں کا محتاج ہے اس کو چاہیے کہ چار بندوں کے ساتھ مل کر رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ معاشرہ، یعنی انسانوں کی ضرورتیں آپس میں ایسی رکھی ہیں کہ انسانوں کو لازمی طور پہ ایک دوسرے کی ضرورت پڑتی ہے۔ غمگین ہوتا ہے تو کسی سے کچھ نصیحت سننے کی، بات سننے کی ضرورت پڑتی ہے، پریشان ہوتا ہے تو کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تکلیف میں آتا ہے تو دوسرے کی مدد کی ضرورت پڑتی ہے، احتیاج ہوتی ہے۔
تو انسانوں کو ایک دوسرے کی گویا اللہ پاک نے ضرورت بنایا ہے۔ اب یہ باہمی انسانی معاشرہ جو ہے یہ آپس میں بنا رہے، نفرت کا شکار نہ ہو، یہ ایک اہم کام ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایسی روشن تعلیمات ہم تک پہنچائی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارے دل نہ پھٹیں، ہمارے دل جڑے رہیں اور معاشرہ ہمارا بنا رہے۔ تو ان میں سے ایک نصیحت اور ایک انتہائی اہم ضرورت کی چیز یہ ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کی برائی نہ کریں، ایک دوسرے کے پیچھے کسی کی غیبت نہ کریں، برائی نہ کریں۔ تو غیبت کا مطلب ہی یہ ہے کہ آدمی یا تو موجود نہ ہو یا موجود ہو تو اس کو پتہ نہ ہو کہ آپ اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں۔ غیبت تو غیبت کہتے ہیں ایسی برائی کو جو سامنے والے کے اندر موجود ہے اور سامنے والے کی برائی اس طرح سے کی جا رہی ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی کر رہے ہیں۔ تو اسلام نے اس کو منع کیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اس کے اندر برائی موجود ہے، سامنے والے فرد کے اندر یہ برائی موجود ہے اور اس برائی کا تذکرہ دو بندے آپس میں کر رہے ہیں، تو یہ تو حقیقت واقعہ ہے نا، یہ کوئی جھوٹ تو ہے نہیں، یہ تو سچ ہے۔ گویا اللہ فرما رہے ہاں مجھے یہ سچ پسند نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سچ سے سامنے والے کا نفع نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے۔ کیسے نقصان ہو رہا ہے؟ اب ذرا اس کو میں آپ کی توجہ اور دھیان چاہوں گا، سنتے چلیں، مضمون کو سمجھتے چلیں۔ ہر آدمی کے اندر اللہ پاک نے بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، بے شمار خوبیاں رکھی ہیں، اور خوبیوں کے ساتھ ساتھ کوئی ایک آدھ برائی بھی ہے۔ اب کئی مرتبہ جب آدمی آپس میں تذکرہ کرتا ہے کسی کی برائی کا، تو جب برائی کا تذکرہ کرتا ہے تو سامنے والے کی برائی جب ہوتی ہے اور وہ موجود ہے نہیں، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے من کل الوجوہ، پورے مجموعے سے، اس کی پوری خوبیوں سے آدمی کو نفرت ہونے لگتی ہے۔ ایک مثال سمجھیں، مثلا آپ کو اپنے گھر کے اندر فال سیلنگ کروانا تھا، پی او پی کروانی تھی، چھت میں کچھ کام کروانا تھا، اور وہ آدمی اس لائن کا بڑا ماہر ہے۔ آپ کے ایک دوست نے پوچھا بھائی وہ آپ فال سیلنگ کب کروا رہے ہیں؟ کہ جی کل ہی میں آرڈر دے کر آیا ہوں اور آئندہ کل سے کام شروع ہونے والا ہے۔ کہا کس کو دیا ہے؟ کہا فلاں آدمی کو۔ کہا اس کو؟ ارے وہ تو انتہائی بیکار آدمی۔ اب اس کی برائی شروع کی، اب وہ موجود نہیں ہے، اس کی برائی کر رہے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ غیبت ہو رہی ہے۔ اب اس بندے نے جو اس کو آرڈر دیا تھا سوچتا یار یہ تو پھر غلط آدمی ہے، حالانکہ وہ جو برائی ہے وہ پی او پی کے باب میں نہیں ہے، وہ اس کی کسی دوسری ذاتی زندگی سے متعلق، اور وہ برائی اگر اس کے اندر موجود ہے، اس برائی کے باوجود وہ آدمی وہ کام کرتا ہے اور اس کے کام پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن جب آپ نے اس کی برائی سنی تو اس سے ایک نفرت ہو گئی، تو کہا ٹھیک ہے بھائی اس آدمی سے میں کام نہیں کراؤں گا، میں کسی اور کو آرڈر دوں گا۔ تو اس برائی کے سننے سے آپ کو اس کے ایک فن اور ایک خوبی سے فائدہ اٹھانے سے آپ محروم ہو گئے۔ تو غیبت کا نقصان یہ ہے کہ جب آدمی کسی کی برائی کا تذکرہ سن لیتا ہے تو اس کے اندر جو خوبیاں ہوتی ہیں اس سے بھی فائدہ اٹھانے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے غیبت کا نقصان۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی جب لوگوں کے اندر برائی ہے تو اسلام کے روشن تعلیمات نے ان برائیوں کے تذکرے کو کیوں منع کیا، غیبت کو کیوں منع کیا؟ تو وجہ یہی کہ لوگوں کے اندر جو برائیاں ہیں، برائیاں زیادہ تو اچھائیاں ہیں، تو برائیوں کے جب تذکرہ ہوگا تو اچھائیوں سے بھی نفرت ہونی شروع ہو جائے گی، اس لیے اس کو منع کیا۔ اب یہاں دوسرا سوال پیدا ہوتا تو پھر برائی کی اصلاح ہوگی کیسے؟ کہ دیکھو بات صحیح کرو، اگر برائی کی اصلاح کرنے کی نیت سے آپ تذکرہ کر رہے ہیں تو پھر یہ غیبت نہیں ہے، پھر یہ خیر خواہی ہے۔ لہٰذا اس کا نام اب غیبت نہیں دیں گے، اس کا نام خیر خواہی دیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ غیبت کرنے والا
اور سننے والا دونوں کے دل کے اندر جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کی اصلاح کی نیت مقصود ہونی چاہیے۔ دوستو یہ بہت اہم مضمون ہے، اللہ کرے کہ ہم یہ سبق اچھی طرح سمجھ جائیں۔ اگر منشا برائی بیان کرنے کا، کسی کی غیبت کرنے کا منشا یہ ہے کہ اس کا تذکرہ برائی کا کر کے اس کی اصلاح کرنی ہے، تو تذکرہ کرنے والا بھی نیت یہ کرے کہ اس کی اصلاح ہونی چاہیے، اور سننے والا بھی اس نیت سے سنے، اور سنانے والے کو بھی اس نیت سے سنایا جائے کہ بھائی آپ اس کی اصلاح کی فکر کریں گے، اور وہ کہے کہ ہاں میں ضرور کوشش کروں گا اور آپ بھی میرا ساتھ دیں، اور یہ دونوں آپس میں اس بات پر ڈن کر لیں اور اتفاق کر لیں کہ ہمیں اس کی اصلاح کرنی ہے۔ اب یہ تذکرہ کرنا یہ برا نہیں ہے، بلکہ اس تذکرہ کرنے پہ آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، اس لیے کہ یہ برائی کا تذکرہ من حیث البرائی نہیں کر رہے، بلکہ اس کی خیرخواہی کے لیے کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسلام کی خوبیاں دیکھو دوست، آج کل ہماری محفلوں کے اندر جو برائیوں کے تذکرے ہوتے ہیں یہ ہماری کانوں کی تفریح بن گئے۔ مثلا ایک آدمی بیٹھتے کے ساتھ ہی کہے گا یار کیا بتاؤں آپ کو، نوجوان اتنے بگڑ گئے ہیں، اب یہ تمہید شروع کر رہا ہے غیبت کی، نوجوان اتنے بگڑ گئے ہیں، اتنے بگڑ گئے ہیں۔ وہ میرے پڑوس میں وہ ہے نا فلاں نام کا لڑکا، ہاں وہ لمبا ہاں وہی، کل کی بات ہے، اس کا ایک کیسا کیس پکڑا گیا، وہ فلاں کی لڑکی کے ساتھ میں یہ کام کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا۔ اب نہ اس کا یہ برائی کا جو تذکرہ کر رہا ہے، نہ اس کی نیت ہے کہ اس کی اصلاح ہو، اور نہ سننے والے کی یہ نیت ہے کہ بھئی اس کو اس گناہ سے اس کی جان چھڑائی جائے، بلکہ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے تعجب کر کے سن رہا۔ تو ایک غیبت تو اس کرنے والے نے کر دی اور اس نے سن لی، پھر ایک غیبت کسی اور کی وہ سنا رہا ہے، اس نے کسی کے لڑکے کی بات سنائی، اس نے کسی کی لڑکی کی بات سنائی۔ اب اس کی بات سن کر یہ بھی اس لڑکے سے نفرت کر رہا ہے، سننے والا بھی نفرت کرنے لگا، اور اس لڑکی کی بات سن کر یہ بھی نفرت کر رہا ہے، سننے والا بھی اس سے اب کنارہ کاٹ رہا ہے، اس خاندان سے، اس گھر سے۔ اب بتائیے اس سے معاشرے کی اصلاح ہو رہی ہے؟ یہ جو تذکرہ ہو رہا ہے اصلاح ہو رہی ہے؟ یہ معاشرے کے اندر برائی پھیل رہی ہے، نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ اس لیے اسلام نے کہا کہ یہ موضوع ہی بند کرو، یہ ٹاپک ہی بند کرو، اس ٹاپک پر، اس موضوع پہ گفتگو کرنا ہی بند کرو، اس سے کسی کا بھلا نہیں ہونے والا، اس سے لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ تم آپس میں ایک دوسرے کی نفرت دل میں بٹھا لو گے۔ جب انسانوں کے معاشرے میں رہتے ہوئے انسان ہی ایک دوسرے سے نفرت کریں گے تو پھر انسانوں کی خیر خواہی کرنے والا ہوگا کون؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا حل بتلایا، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سارے کے سارے انسان برائی کے پتلے ہیں، لیکن آپس میں اس طرح سے برائی کا تذکرہ کرو گے اور کانوں کی لذت لو گے اور کانوں کی تفریح کرو گے تو اس سے تو معاشرہ تمہارا اور بہت زیادہ بگڑ جائے گا، اس سے تو معاشرے کی اصلاح ہونے والی نہیں ہے۔ لہٰذا اسلام اس بات پر قدغن لگاتا ہے، پابندی لگاتا ہے کہ ہرگز کسی کے پشت کے پیچھے بیٹھ کے کسی کی برائی مت کرو۔ اس لیے دوستو میں نے مسجد کے دامن میں ایک حجرہ، ایک آفس ہے، اس میں اس نشست میں ایک تختی لکھ کے لگائی، عنوان ہے براہ کرم میرے اندر اگر کوئی عیب دیکھو تو مجھ ہی سے کہنا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ اس برائی کی اصلاح بھی مجھے ہی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو نصیحت کہلائے گی اور آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا، اور کسی اور سے کہو گے تو غیبت کہلائے گی اور آپ کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ اس لیے اس عبارت کو خوش خطی سے کمپیوٹر سے لکھوا کر اچھی طرح سے موٹے موٹے حروف میں اپنی نشست گاہوں میں لگاؤ، میرے اندر اگر آپ کوئی برائی دیکھیں تو مجھ ہی سے کہنا، کسی اور سے نہیں، اس لیے کہ اس برائی کی اصلاح مجھے ہی کرنی ہے، کسی اور کو نہیں۔ مجھ سے کہو گے تو آپ کی طرف سے نصیحت کہلائے گی اور آپ کے لیے اجر لکھا جائے گا، کسی اور سے کہو گے میری برائی، کسی اور سے کہو گے تو جی غیبت کہلائے گی اور آپ کے لیے گناہ لکھا جائے گا۔ آج دوستو اس بات کے تناظر میں ہم دیکھ لیں اور غور کریں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو غیبت کا شکار ہو رہے ہیں۔ عوام تو عوام، خواص چائے پی رہے ہیں مزے سے اور لمبی غیبتیں کر رہے ہیں اور اتنی نفرت دل میں بٹھا رہے ہیں، اپنے بھی
اور دوسرے والے کے دل میں بھی کہ وہ آدمی انیک خوبیوں کے ساتھ اگر سامنے سے گزرتا بھی ہوگا تو نظر بچا لیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ غیبت سن کر دل کے اندر ایسا میل بیٹھ چکا ہے. اب اس کے اندر جو انیک خوبیاں ہیں، خوبیوں کے ساتھ وہ جا رہا ہے، اس خوبی والے انسان کو دیکھنے کی اب جرت نہیں ہو رہی، دیکھنے کی تمنا نہیں ہو رہی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی برائی دل میں بیٹھ گئی. اس لیے دوستو، زندگی گزارنے کا کامیاب گر یہی ہے. اگر کسی کی برائی کو، کسی کے گناہ کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ اپنے نفس کو، اپنے باطن کو سمجھاؤ. کیا سمجھاؤ؟ کہا اس کے اندر تو صرف ایک ہے اور تیرے اندر تو انیک برائیاں ہیں. اس کے اندر تو صرف وہی برائی ہے جو تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور اس برائی سے نمٹنے کے بعد یہ فوراً توبہ کرنے والا ہے. اور توبہ کرتے کے ساتھ ہی التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں. تو یہ تو فوراً معاف ہونے والا ہے اور فوراً اللہ کا ولی بننے والا ہے. لیکن تو نے جو اپنی گناہ ماضی میں کر رکھے ہیں اور اس گناہ پہ جو اس کی برائی اپنے دل میں بٹھا رکھی ہے، اس برائی کو تو کس صابن سے دھوئے گا؟ اس برائی کو کس صابن سے دھوئے گا؟ تو اپنی فکر کر. اس لیے دوستو، کسی عاصی اور گنہگار کو دیکھ کر، گناہ میں مبتلا دیکھ کر اس سے نفرت نہ کریں، بلکہ معاصی سے نفرت کریں، عاصی سے نہیں. گنہگار سے نفرت نہ کریں بلکہ گناہ سے نفرت کریں. شراب سے نفرت کریں، شرابی سے نہیں. زنا سے نفرت کریں، زانی سے نہیں. اگر اس سے بھی نفرت کریں گے تو اس کو سکھائے گا کون؟ سمجھائے گا کون؟ سینے سے لگائے گا کون؟ ہمت افزائی کرے گا کون؟ اس لیے دوستو، اگر ہم میں سے ہر ایک، اور یہ جتنے میری نظر کے سامنے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اس بات کا عہد کر لیں کہ بھائی ہمیں سب کو اچھا سمجھنا ہے، اپنے کو برا سمجھنا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ دوستو، معاشرہ انشاءاللہ نیکی اور تقوی کے اوپر کھڑا ہو جائے گا. ہماری خوبی یہ ہے کہ ہم اپنے کو برا سمجھیں اور دوسرے کو اچھا سمجھیں، اور ہماری برائی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو برا سمجھیں اور اپنے کو اچھا سمجھیں. ہماری برائی یہ ہے کہ ہم دوسرے کو برا سمجھیں اور اپنے کو اچھا سمجھیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے خوابوں کے اندر اپنی قیمت لگا رکھی. ہمارے بارے میں کوئی کہے حضرت ہم نے آپ کو حرم شریف کا طواف کرتے دیکھا، تو بس پھول کے موٹے ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ دیکھو لوگوں کی نظروں میں ہم کعبے میں نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہم ایسے ہی ہیں نا. اور اس وقت وہ بھول چکا ہوتا ہے اس بات کو کہ تو نے کتنی غیبتیں کر رکھی ہیں، کتنا جھوٹ بول رکھا ہے، کتنی وعدہ خلافیاں کر رکھی ہیں، اور کتنے منہ کالے کر رکھے ہیں، کتنے چھوٹے بڑے گناہ کر کے اپنے دامن کو گناہوں سے بھر رکھا ہے. اس کو سب بھول جاتا ہے. صرف کوئی خواب سنا دے تو خواب سن کر اپنی قیمت لگا لیتے ہیں اپنی ولایت کی. اس لیے دوستو، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں، ہر آدمی کو اچھا سمجھیں، اپنے کو برا سمجھیں. ہر آدمی کو اچھا سمجھیں، اپنے کو برا سمجھیں. اور اپنی اچھائی کو اپنے دل میں بٹھا کر دوسروں کو برا سمجھنا یہ بہت بڑی برائی. تو اسلام نے اس بات کی گنجائش نہیں دی کہ ہم کسی کے عدم علم میں، ہم کسی کے پشت کے پیچھے بیٹھ کر اس کے نالج میں آئے بغیر ہم اس کی برائی کا تذکرہ اس طرح کریں دوسرے کے سامنے کہ اس کو پتہ ہی نہ چلے کہ میری برائی ہوئی ہے. اس سے اس کو تو فائدہ نہیں ہوگا، اس کی تو اصلاح نہیں ہوگی، البتہ آپ کی برائی کے تذکرے کرنے سے مارکیٹ میں اس کی ویلیو اور ڈاؤن ہوگی. تو جو لوگ اس کی خوبیوں سے فائدہ اٹھانے والے تھے، اس کی برائی سن کر اس کی خوبیوں سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو اللہ پاک نے جو اس کو بے شمار خوبیاں عطا فرما رکھی تھی، ان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ خوبیوں سے اب نفع لوگ نہیں اٹھائیں گے، اس کا سبب آپ کی یہ غیبت بنے گی. اس لیے دوستو، اس سبق کو بہت اچھی طرح سے، جیسے 2 اور 2 4 کا سبق ہمیں مضبوط یاد ہے، اس طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ لوگوں کے اندر برائیاں کم ہوتی ہیں،
خوبیاں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر ہم کسی کی برائیوں کا تذکرہ عام کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی جو خوبیاں انیک اس کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جو اللہ پاک نے ودیعت فرمائی ہیں، اس کو عطا فرمائی ہیں، ان خوبیوں سے فائدہ اٹھانے کا دروازہ آپ غیبت کے ذریعے سے بند کرتے جا رہے ہیں۔ تو یہ تو ہم اچھا کام نہیں کر رہے۔ اس لیے اپنی محفلوں کو دوستو غیبتوں سے پاک رکھیں، صاف رکھیں۔ اس لیے جب بھی کوئی گاڑی ٹریک سے اترے اور محفل ہوئی، الیک سلیک سے شروع، سلام کلام سے شروع، جی، اور اچھی باتوں سے شروع، اور پھر اب ٹریک بدلنے لگے، غیبت پہ چلے جائیں، فوراً رکے، ان کا تذکرہ مت کرو، فوراً روک دو، کچھ اور بات کرو۔ فوراً بات روک دو، یہ دوسری بات کرو۔ دوسری بات بھی اسی طرح کی ہے کہ دیکھو پھر وہی بات، جس چیز سے ہم بچ رہے تھے پھر وہی بات آ گئی۔ آپ جو ہے اچھائیاں بیان کریں، کسی کی برائیاں نہ کریں۔ تو کہا میں برائی اس لیے کر رہا ہوں اس کا تذکرہ کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ کیا ہاں آپ کچھ ہمت کریں گے اس کام میں میرا تعاون کرنے کی؟ پھر کہا میں نہیں، یعنی آپ اس سے یہ کہیں کہ آپ اس کام میں اس کی برائی کی اصلاح کرنے میں میرا تعاون کریں گے کہ جی میں کروں گا؟ کہا پھر تو کریں، تاکہ بات کی پوری نوعیت سامنے آ جائے کہ ہم ان سے بات کرنے کی ابتدا کہاں سے کریں، پھر تو کریں۔ لیکن برائی سننے میں بھی ہرگز دل کے اندر اس کی نفرت نہ آنے دیں، کیونکہ حضور کا امتی ہے، اس کی برائی نہ آنے دیں۔ اور یہ سوچیں کہ ابھی تو اس کی برائی کا تذکرہ میرے سامنے ہو رہا ہے، یہ بھی تو ممکن تھا کہ میں اس طرح کے گناہ میں مبتلا ہوتا، میرے اندر یہ برائی ہوتی اور میرا تذکرہ کسی جگہ ہو رہا ہوتا، یہ بھی تو ہو سکتا تھا۔ میرے پیارے اللہ، آپ کا شکر، آپ کا احسان ہے کہ آپ نے مجھے برائی سے بچایا، اب میں دعا کرتا ہوں کہ پیارے اللہ، جس کی برائی کا تذکرہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے، اللہ اس کی برائی کا تذکرہ ہم سننے کے بعد اس کی برائی کی اصلاح کرنے کی ہم کوشش کریں۔ تو دوستو ایک بات تو یہ مکمل ہوئی کہ ہم اپنی محفلوں کو غیبت کدہ بننے سے بچائیں، غیبت کی محفل بننے سے بچائیں۔ اور دوسرا اس بات کا ارادہ کریں کہ جو برائیاں لوگوں کے اندر ہیں وہ برائی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اور جن لوگوں کے اندر وہ برائی ہے ان کی اصلاح کی کوشش کریں۔ 3 باتیں ہوئیں۔ ایک تو اپنی محفلوں کو، اپنی مجلسوں کو غیبت کی مجلس نہ بنائیں۔ دوسرا، جو برائی دوسروں کے اندر ہے وہ اپنے اندر پیدا نہ ہونے دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور کوشش کریں۔ اور جن دوسروں کے اندر وہ برائی ہے ان کو حقیر نہ سمجھیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ اب 3 چیزیں اگر دوستو ہمارے معاشرے میں پیدا ہو جائیں، ہماری زندگیوں میں آ جائیں، تو یہ معاشرہ کتنا بہترین معاشرہ ہوگا، یہ معاشرہ کتنا بہترین معاشرہ ہوگا۔ تو اگر ہم اس لائن پر، اس ٹریک پر چلیں گے اور کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، خوشیوں کا گہوارہ بن جائے گی، اور ہماری زندگی نافع ہوگی، اور ہمارا وجود دوسرے کو نفع پہنچانے والا ہوگا۔ ہماری ذات سے لوگوں کو نفع پہنچے گا، نقصان نہیں پہنچے گا۔ آج ہم میں سے ہر شخص اپنے دامن میں گردن جھکا کے دیکھے، غور کرے کہ ہم لوگوں کے لیے نافع کتنے ہیں اور مضر کتنے ہیں، ہماری ذات سے کتنے لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے۔ تو خود ہمارا نفس ججمنٹ دے گا، ہمارا دل فیصلہ سنائے گا کہ ہمارے اندر خیر خواہی بہت کم ہے اور برائی ہمارے اندر بہت زیادہ پیدا ہو چکی ہے۔ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا کہ ہر آدمی دوسرے کی اصلاح کی فکر کرتا تھا، اپنی اصلاح کی فکر کے ساتھ۔ چھوٹے چھوٹے بچے اگر آڑے ٹیڑھے بیٹھے، ارے بیٹا سیدھے بیٹھو۔ ہمارے پڑوس میں دائیں بائیں کوئی بچہ نماز پڑھ رہا ہے اور غلط کر رہا ہے، سلام پھیرنے کا، بیٹا ادھر آؤ، دیکھو تم سجدے میں یوں کر کے جاتے تھے اور یوں ہاتھ کر کے آتے تھے، تو صف کے اوپر اتنا ہاتھ رگڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ صف گھس جائے گی، تمہارے ہاتھ گھس جائیں گے۔
ہاتھ اٹھا کے یوں رکھو اور ہاتھ اٹھا کے یوں رکھو۔ خود میرے بستی کے اندر ایک حاجی صاحب تھے، بوڑھے آدمی، اللہ ان کو جنت نصیب فرمائے، انتقال فرما گئے۔ میرے اندر بچپن میں جب چھوٹا سا تھا یہ عادت تھی کہ ایسے ہاتھ رگڑتے ہوئے صف میں سجدے میں جاتا اور رگڑتے ہوئے ایسے کھینچ کے لاتا۔ تو انہوں نے یہ فرمایا کہ نہیں بیٹا، ایسے ہاتھ نہیں رگڑا کرتے، ہاتھ اٹھا کے یوں رکھتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے یوں۔ بس وہ دن اور آج کا دن یہ مجھے سبق یاد ہو گیا۔ تو کسی نے اصلاح کی تو ہوئی نا، نہ کرتے تو نہ ہوتی۔ اس لیے حکم ہے دوستو کہ چھوٹے بچوں کو دسترخوان پہ ساتھ میں لے کر بیٹھو، اس لیے کہ اگر وہ کچھ رونگ کر رہے ہوں گے، غلط کر رہے ہوں گے تو آپ سمجھا تو سکیں گے نا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 10 سال حضرت انس رضی اللہ عنہ رہے بچپن میں، تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ جو آگے پلیٹ رکھی ہوئی تھی بڑی سی، اس کے اندر کبھی ادھر کبھی ادھر، تو فرمایا یا غلام، اے بیٹوے، اے بیٹے، یا غلام سم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ، وکل مما یلیک، اور اپنے قریب سے کھاؤ، اپنے سامنے سے کھاؤ۔ یہ جو تمہارا ہاتھ ادھر ادھر دوڑ رہا ہے ایسا نہیں کھایا کرتے، اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اور بسم اللہ کر کے کھانا چاہیے۔ تو دیکھیے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے بچے کی تربیت فرمائی نا۔ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کے بیٹھیں اور ان پہ کڑی نظر رکھیں، ان کے لقمہ کیسا ہے، ان کا لقمہ کس طرح کا، کتنا بڑا لقمہ اٹھا رہے ہیں وہ، اس کے تناسب سے سالن اٹھا رہے ہیں کہ نہیں۔ لقمہ چھوٹا سالن زیادہ، جی لقمہ بڑا سالن کم، یہ بے اعتدالی کا شکار تو نہیں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ہاں 2 شخص آئے بیت ہونے کے لیے اور حوض پر بیٹھ کے وضو کر رہے تھے، اور ایک آدمی دوسرے آدمی سے یہ کہہ رہا تھا ہمارے یہاں کا حوض تو بہت بڑا ہے، ہمارے یہاں کا حوض تو بہت بڑا ہے۔ تو جب وہ حضرت سے ملنے کے لیے آئے تو حضرت نے پوچھا آپ کے یہاں کا حوض کتنا بڑا ہے؟ کہ حضرت وہ پیمائش تو میں نے نہیں کی کہ جاؤ پیمائش کر کے آؤ کتنا بڑا ہے۔ تو یہاں سے وہ اس کو ناپ کے لے گیا بالش کے ذریعے سے، اور وہاں بھی جا کے اس نے ناپا تو ان کے یہاں کا حوض صرف یہاں کے حوض سے 1 بالش بڑا تھا۔ کہ حضرت ہمارے یہاں کا حوض 1 بالش بڑا ہے۔ اب بیت کر لیجئے کہ نہیں، آپ کی طبیعت میں اعتدال نہیں ہے، آپ کی طبیعت میں جی بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، مبالغہ زیادہ ہے۔ آپ نے اپنے یہاں کے حوض کو یہاں کے حوض سے بہت بڑا کہہ کے پکارا، حالانکہ وہ بڑا کتنا تھا، 1 بالش تھا، تو 1 بالش تو بہت بڑا نہیں ہوا کرتا۔ معلوم آپ کے یہاں سچ اور جھوٹ بولنے میں مبالغے سے کام لیا جا رہا ہے، لہذا آپ کے اندر اعتدال نہیں، اعتدال سیکھ کر آؤ پھر بیت ہونا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیے کہاں کہاں لوگوں کی نظر جاتی ہے۔ تو بہت سے لوگ تو ہمارے چپل نکالنے کے انداز سے پتہ چلا لیتے ہیں کہ ہماری طبیعت میں کیا ہے، ہماری ظاہری وضاقتہ کو دیکھ کر، ہمارے لباس کو دیکھ کر، ہمارے نشست و برخاست کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتے کہ طبیعت کیسی۔ اور دوستو یہ ایک مومن کی ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ کسی کے اندر اگر وہ کوئی چیز دیکھے تو اس کو احسن طریقے سے بیان کرے۔ ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے، حدیث پڑھا رہے تھے، دیکھا کہ ایک طالب علم آ رہا ہے اور جنوبی حالت میں ہے۔ جنوبی حالت اس حالت کو کہتے ہیں جس میں بندے کا وضو کے ساتھ غسل ٹوٹ جاتا ہے، ایک تو وضو ٹوٹتا ہے اور ایک بندے کا غسل بھی ٹوٹتا ہے۔ اب اس کو مجھے جو شادی شدہ ہیں جو بالغ ہیں ان کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو ایسے نہیں ہیں ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا غسل ٹوٹا ہوا تھا، تو کشف کے ذریعے سے ان کو پتہ چل گیا کہ وہ جنوبی ہے۔ اب سوچا کہ آئے گا اور حدیث کی کتاب کھول کر بیٹھے گا اس حالت میں، تو یہ تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ فوراً کہا رہے بچوں آج تو جی یہ کر رہا ہے، چلو تالاب پہ جا کے غسل کر کے آتے ہیں، چلو سبق بند کرو، تھوڑی دیر ذرا گرمی بھی ہو رہی، تفریح ہو جائے گی، تالاب پہ بیٹھ کے غسل کر کے آتے ہیں۔
اب یہ نہیں کہا اس بچے کو او ناپاک، او غلیظ، تو جنوبی حالت میں آ رہا ہے، جا پہلے غسل کر کے آ۔ اس طرح کہتے تو اس کی انسلٹ ہو جاتی، اس طرح کہتے تو وہ رسوا اور شرمندہ ہو جاتا، اور اس طرح کہتے تو نہ جانے کتنی مرتبہ اس کو لوگ طعنہ دیتے جی۔ لیکن یہ بات کہہ کے کہ چلو تفریح کر کے آتے ہیں، تالاب میں ذرا غسل کر کے آتے ہیں جی، تو سب کی تفریح بھی ہو گئی، غسل بھی ہو گیا، اور کسی کے عیبوں کے اوپر پردہ بھی ڈال دیا، کسی کے عیب پر اور نقص پر پردہ بھی ڈال دیا۔ اس کو کہتے ہیں حکمت۔ ہمارے ایک استاد تھے، ایک بزرگ تھے، اگر کوئی ان کے سامنے پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لے کر آ رہا ہے، جو کہ منع ہے شریعت میں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سخت ناراض ہوں گے، جو پاجامہ اپنا ٹخنوں کے نیچے رکھتا ہوگا۔ تو جب کوئی ان کے سامنے آتا تو یوں نہیں کہتے بھائی تمہارا پاجامہ نیچا ہے، اونچا کرو، اس لیے کہ اس میں ایک پہلو اس کی حقارت کا ہے، ایک پہلو اس میں اس کے نقص کا ہے، تو ایسے نہیں کہتے، یوں کہتے ارے بیٹا ذرا میں کھڑا ہو کے آپ کو اپنا پاجامہ دکھاتا ہوں، اس لیے کہ پاجامہ نیچے لٹکانا یہ بہت بری بات ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت سے دیکھیں گے بھی نہیں جس کا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے لٹکتا رہتا ہے، لہٰذا مجھے ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، بیٹا میرا دیکھو نا میرا پاجامہ نیچے تو لٹکا ہوا نہیں ہے۔ اب وہ سامنے دیکھ رہا ہے، اور اللہ پاک نے اس کو سمجھ اور فہم عطا فرمائی ہے، تو وہ آپ کا بتانے سے پہلے، دیکھنے سے پہلے اپنا پیر اونچا کر لے گا کہ حضرت کا تو نیچا نہیں ہے، یہ تو میرا ہی نیچا ہے۔ یہ ہے دوستو گفتگو کرنے کا انداز، کہ ہم اگر کسی کی برائی کی اصلاح بھی کریں تو ہمارے کہنے کا انداز ایسا ہونا چاہیے کہ سامنے والے کی انسلٹ نہ ہو، سامنے والے کی برائی نہ ہو، ہم اس انداز سے اس کو کہیں۔ اب کسی کے ناخن بڑے ہیں، کسی کے ناخن بڑے ہیں جی، تو آپ ایک تو یہ ارے تم نے جمعہ کے دن ناخن نہیں کاٹے تھے، کتنے بڑے ناخن ہیں یہ، دیکھو ان کے اندر میل ہے، اس طرح سے وہ آدمی سب کے سامنے شرمندہ ہو جائے گا، رسوا ہو جائے گا۔ جب وہ چلنے لگے تو کہے بیٹا ایک بات کہنی تھی، کان اس کا قریب کریں کہ بیٹا ناخن بڑے ہو گئے، لگتا یہ ہے کہ جمعہ کے دن آپ کہیں سفر میں ہوں گے، یا آپ چوک گئے، یا ناخن تراش میسر نہیں ہو سکا ہوگا، بیٹا پہلی فرصت میں ان کو کاٹ لو، ناخن بڑے ہو گئے۔ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت ہے کہ ناخن تراش کے رکھنا چاہیے۔ تو دوستو اگر ہم لوگوں کی برائیوں پر نظر رکھیں اس نیت کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ کہ پیارے اللہ یہ برائی ہمارے اندر پیدا نہ ہو، اور برائیوں پہ نظر اس لیے رکھیں تاکہ ان کی برائیوں کی اصلاح کی جا سکے، ان کی برائیوں کی اصلاح کی جا سکے، تو یہ مومن کی یہ کیفیت بری نہیں ہے، یہ اس کی اچھی کنڈیشن ہے۔ اور اگر لوگوں کو ہمیشہ اس نظر سے دیکھے کہ ان کی برائیاں تلاش کرے، ان کے عیبوں کو تلاش کرے اور اپنے کو اچھا سمجھے، تو پھر اس سے بڑھ کر برا کوئی نہیں ہے، اس سے بڑھ کے برا کوئی نہیں۔ اس لیے جو آدمی اپنے کو اچھا سمجھتا ہے اور دوسرے کو برا سمجھ رہا ہے، یہی تو اس کی برائی ہے، یہی تو سب سے بڑی برائی ہے اس کی، کہ یہ دوسروں کو برا سمجھ رہا ہے اور اپنے کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ بارک اللہ۔ اور جو آدمی اپنے کو برا سمجھتا ہے اور سب کو اپنے سے اچھا سمجھتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی خوبی یہی تو ہے، سب سے بڑی اچھائی اس کے اندر یہ ہے کہ یہ اپنے کو برا سمجھ رہا ہے، سب کو اچھا سمجھ رہا ہے۔ تو دوستو آج جو موضوع تھا، آج جو گفتگو ہے، وہ ہے فرد کی اصلاح اور معاشرے کی اصلاح۔ تو فرد کی اصلاح ہو جائے تو معاشرے کی اصلاح ہو جائے، ہر بندہ اپنے کو برا سمجھے، سب کو اچھا سمجھے۔ اور دوسرا یہ کہ اگر کسی کی برائی سامنے آ جائے تو اس کو برا نہ سمجھے، برائی کو برا سمجھے۔ اور تیسرا یہ کہ وہ برائی کس طرح سے اس کے اندر سے دور ہو اور میرے اندر کس طرح سے یہ نہ آئے، اس کی تدبیریں کرے، تو اس سے بڑھ کر بہتر بات اور ہو کیا سکتی ہے دوست۔ تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ اپنی برائیوں کی اصلاح کی، دوسروں کی برائیوں کی اصلاح کی، جی، اپنے اندر محاسن پیدا کرنے کی، عیوب و نقائص کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور آج ہی سے کریں گے انشاءاللہ۔ اور اپنے گھر کے اندر دوستو ہم یہ ماحول بنائیں،
ہم اپنے بچوں کو کچھ وقت دیں، اور دن بھر کی ان کی جو کاروائیاں تھیں، دن بھر کے جو ان کے کام کاج تھے، ان کی بریف لیں، معلومات لیں۔ بیٹا آج فجر کی نماز پڑھی سب نے؟ جی ابو پڑھی۔ اچھا ظہر میں جو بچے مسجد جانے والے ہیں صف اول میں پہنچ گئے تھے کہ نہیں تکبیر اولیٰ کے موقع پہ؟ کہ جی ابو پہنچ گئے تھے۔ تو پھر سنت کب پڑھی ظہر کی کہ وہ بعد میں پڑھی؟ بیٹا جلدی جانا چاہیے، سنت تو پہلے پڑھنا چاہیے، وہ بعد میں بھی ہو جائے گی، قضا نہیں ہوتی وہ، لیکن اس کا مقام تو اول ہے۔ اتنی جلدی جاؤ کہ پہلے 4 رکعت سنت موقع آپ ادا کر سکیں۔ اب کچھ سنت کے فضائل پر کچھ بات ہو جائے اس طرح سے۔ اچھا عصر کی نماز کا کیا رہا کہ ابو میں نے فلاں مسجد میں پڑھی، امی نے کام کے لیے بازار بھیجا تھا، فلاں مسجد قریب تھی وہاں میں نے پڑھی۔ تم نے کہاں پڑھی؟ ابو میں نے گھر پہ پڑھی۔ کیوں بیٹا؟ کہ مجھے اسکول سے آنے میں بس نہیں ملی، تاخیر ہو گئی، مسجد میں جماعت ہو چکی تھی، اس لیے میں نے گھر میں ادا کی۔ اچھا چلیے ماشاءاللہ بہت اچھا کیا کہ تم نے نماز کو ضائع نہیں ہونے دیا، نماز کی اہمیت کو سمجھا۔ اب دیکھیے، جو باپ اپنے بچوں کی نماز کی فکر کرے گا اور اس کے بارے پہ کڑی نظر رکھے گا، اب اس باپ کے بچے کبھی نماز چھوڑیں گے؟ تو یہ ایک اچھی بات ہے کہ نہیں کہ گھر کے اندر اس طرح کے تذکرے ہوں۔ نیز باپ اپنے بچوں کے سامنے اپنی زندگی کے تجربات رکھے اور کوئی نہ کوئی کتاب کا معمول بنائے، جو ہے مذاکرے کا، تعلیم کا، وہ کتاب پڑھ کے سنائیں، اس کے اندر اچھے اچھے واقعات پہلے سے پن آؤٹ کر لے، پہلے سے اس کو انڈر لائن کر لے، نشان زدہ کر لے، اور وہ واقعہ سنیں کہ بیٹا یہ کتاب میں یہ چیز پڑھ رہا تھا، یہ پیراگراف مجھے بہت اچھا لگا، یہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس کو 3 مرتبہ پڑھیں۔ ایک مرتبہ سنا، بیٹا سنا آپ لوگوں نے؟ چلو ایک بار پھر پڑھتا ہوں، پھر سنو۔ سنا کیجیے اب۔ اچھا بیٹا اب کی بار آپ پڑھو۔ اب 3 مرتبہ ہو گیا تو دل دماغ میں اچھی طرح سے وہ بات اچھی طرح سے بیٹھ گئی۔ اس طرح سے ہمارے گھر کے اندر صلاح اور تقویٰ پیدا ہوگا دوست، ہمارے گھر کے اندر تربیت کا ماحول بنے گا۔ ورنہ یاد رکھنا دوستو، ماں کے پاس فون الگ ہے، بیٹے کے پاس الگ ہے، بیٹی کے پاس الگ ہے، اور باپ کے پاس بالکل الگ ہے، اور سب اپنے اپنے فون میں لگے ہیں، تو پھر اس اجتماعیت کا کیا فائدہ؟ ایک گھر کی چھت کے نیچے ایک باپ کی اولاد ہونے کا پھر کیا فائدہ ہوا؟ سب تو اپنے اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں، سب تو اپنے اپنے فون میں لگے ہوئے ہیں، پھر اجتماعیت کیسے؟ اور اجتماعیت میں پھر صلاح کی اور اصلاح کی بات کب ہوگی؟ یہ دوستو بہت بڑا ہم سے جرم ہو رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اجتماعی طور پر لے کے نہیں بیٹھ رہے۔ اس کی ایک شکل بہترین یہ ہے کہ ہم جب کھانے کے لیے بیٹھیں تو سب کے سب ایک ساتھ بیٹھیں۔ کھانے کے موقع پر جو سب جمع ہوتے ہیں وہ بھی بہترین موقع ہے کچھ گفتگو کرنے کا۔ کھانا کھا چکے، اب اس کے بعد اسی جگہ بیٹھے بیٹھے کوئی بات ہو جائے، کوئی تذکرہ ہو جائے اصلاح کی بات کا، تربیت کی بات کا، تو یہ وقت کام میں آ گیا۔ اسی طرح عشاء کے بعد 5-10 منٹ کوئی ایسی بات جس سے نیند پہ بھی اثر نہ پڑے اور فجر کی نماز بھی متاثر نہ ہو، اتنے مذاکرے کی گنجائش ہے، آپ کوئی دینی بات کر سکتے ہیں ایسی ان رعایتوں کے ساتھ۔ نیز فجر کی نماز کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کا گھر کے اندر ماحول بنائیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے کمرے کے اندر یا ہال ہے تو اس میں قرآن پاک لے کر بیٹھے۔ اگر سب قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے بنیں گے تو جس کے سونے کا ارادہ ہے اس کا بھی ارادہ ملتوی ہو جائے گا کہ بھائی سب تو پڑھ رہے ہیں اور میں سو رہا ہوں، کتنی بری بات ہے۔ جو ماں بہنیں جن کی نماز معاف ہوتی ہے ان دنوں میں تلاوت وہ نہیں کر سکتی، وہ تسبیح لے کے بیٹھ جائیں، لیکن اجتماعی اس کام میں شریک رہیں تاکہ اجتماعیت کا نفع ہو۔ جو بچے گھر میں آنے کے بعد سو جاتے ہیں فجر کے بعد، ان کو مکلف کریں اس بات کا کہ بیٹا ایسا کرو، تسبیحات میں لو جاؤ، چہل قدمی کرو، باہر گارڈن کی طرف کہیں جاؤ، سبزہ ہوگا ادھر جاؤ، تسبیح پڑھو، چلتے پھرتے تسبیح پوری کرو اور چہل قدمی بھی کرو۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تسبیح پوری ہو جائے گی اور تمہاری سستی بھی پوری ہو جائے گی، نشاط آ جائے گا، غفلت دور ہو جائے گی۔ اب ہمارا حال یہ ہے کہ اذان کے بعد اٹھتے ہیں،
اور الارم جماعت سے 10 منٹ پہلے کا رکھتے ہیں، 5 منٹ میں استنجا وضو کرتے ہیں اور 5 منٹ میں مسجد پہنچتے ہیں۔ مسجد اس وقت پہنچتے ہیں جب تکبیر ہو رہی ہو۔ اب ایک آنکھ بند کر کے ایک آنکھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، گویا ابھی نیند پوری نہیں ہوئی، ایک آنکھ میں تو نیند طاری ہے۔ اب جو جس آنکھ کو کھول کے نماز پڑھا، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی فوراً اس کو ہی بند کر لیتے ہیں، اس کا مطلب سو جاتے ہیں۔ یہ کون سی زندگی ہے دوستو؟ اس کو کس نے زندگی کہا؟ اس کو کس نے زندگی کہا؟ زندہ قوموں کی زندگی ایسی نہیں ہوا کرتی، زندہ قومیں نشاط کے ساتھ رہتی۔ ابھی ایک ملک کی غازی جا کر آیا، 20 سال سے اوپر کی عمر والے نوجوان بچوں کو کچھ مہینے فوجی ٹریننگ حاصل کرنا لازم ہے۔ نتیجہ ہو کہ اس ملک میں جتنے بھی لوگ چلتے پھرتے ہیں، آڑے ٹیڑھا کوئی چلتا ہوا نظر ہی نہیں آیا، سب کے سب بالکل درست سست چل رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فوجی ٹریننگ حاصل کر رکھی۔ وہاں تو چال پہ بہت توجہ دی جاتی ہے، آڑے ٹیڑھے نہیں چلنے دیتے، اور طبیعت میں نشاط رہتا ہے۔ جلدی وہ قوم صبح کو جلدی سوتی ہے اور رات کو جلدی سوتی ہے اور صبح کو جلدی اٹھتی ہے۔ کتنا بہترین ماحول ہے۔ ہم لوگ دیر سے سوتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں، دیر سے سوتے ہیں اور دیر تک سوتے ہیں، فجر کی نماز غائب کرتے ہیں۔ تو جو زندگی کے اندر برکتیں فجر کی نماز کے بعد ملتی ہیں، جی پھر وہ برکتیں ملیں گی کہاں سے؟ اس لیے دوستو، ہم اپنی زندگی کے سلیبس کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اپنے گھر کے ماحول کو نئے سرے سے ترتیب دیں، اور بڑے چھوٹے سب مل کے اس بات پہ اتفاق کریں بھئی فون کا جائز استعمال کرنا ہے، بے تحاشا استعمال نہیں کرنا۔ ہم تو فون کے غلام بن کے رہ گئے ہیں، ہر آدمی ہر وقت فون میں لگا ہوا ہے۔ کاروبار کے وقت لگا رہے وہ الگ بات ہے، لیکن بغیر کاروبار کے وقت بھی رات کو، دن میں، صبح، فجر میں، شام میں، عشاء میں، ہر حال میں ہم فون نماز پڑھتے کے ساتھ جیب میں سے نکالتے ہیں۔ بھئی نماز پڑھتے کے ساتھ ہی، سلام پھیرتے کے ساتھ ہی، دعا فنش ہوتے کے ساتھ ہی آپ نے فون کیوں نکالا؟ کہ اللہ تعالیٰ کوئی میسج بھیجنے والے ہیں کہ نماز قبول ہو گئی؟ کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ فون نکالنے کے بعد دیکھنے کی کیا ضرورت محسوس ہو رہی ہے؟ یہی فون دیکھتے دیکھتے مسجد میں گئے اور یہی دیکھتے دیکھتے مسجد سے نکل رہے ہیں۔ ہائے ہائے، کتنی بری بات ہے۔ اور قرآن پاک کی تلاوت کا تو ہمارے گھروں کے اندر بالکل رواج ختم ہو گیا ہے۔ قرآن پاک کا اجتماعی ماحول ڈیولپ کرو دوستو۔ امی بھی بیٹھے فجر کے بعد، ابو بھی بیٹھے، بہن بھی بیٹھے، بیوی بھی بیٹھے، بچے بھی بیٹھے، بہو بھی بیٹھے، سب کے سب بیٹھے، یہ سب گھڑی میں دیکھ کے 10 منٹ سب کو تلاوت کرنی۔ 10 منٹ میں اچھی خاصی تلاوت ہوتی ہے دوستو، آدھا پارا پڑھا جاتا ہے، کم از کم پاؤ پارا آدمی پورا کر لیتا ہے۔ اب شوق کے ساتھ 10 منٹ آپ نے تلاوت، میں سوچ بھائی 5 منٹ ذکر بھی کر لیتے ہیں، استغفار پڑھ لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے چھوٹا استغفار استغفر اللہ استغفر اللہ، سب سے چھوٹا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 منٹ میں 2 تسبیح یہ بھی ہو جائیں گی۔ جب بیٹھے ہوئے ہیں، ماحول بنا ہوا ہے، تو چلو 2-3 منٹ گھڑی میں دیکھ کر کسی کتاب کا مذاکرہ بھی کر لیتے ہیں، فضائل اعمال پڑھ لیتے ہیں، یا کسی بزرگ کی کوئی کتاب پڑھ لیتے ہیں، یا کوئی ایک حدیث کا جی مفہوم بیان کر لیتے ہیں، معارف الحدیث میں سے کچھ سن لیتے ہیں، یا بہشتی زیور میں سے کوئی مسئلہ اس کا مذاکرہ کر لیتے ہیں، مسئلہ معلوم ہو جائے۔ یہ ہے ہمارے دن کی ابتدا۔ پھر کھائیں پئیں نشاط کے ساتھ اپنے کاموں میں لگیں۔ دوپہر کے کھانے کے وقت میں وقت پر کھانا کھائیں، قیلولہ کے وقت میں قیلولہ کریں، ظہر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں، پھر اپنے کاموں میں لگیں۔ چائے کے وقت چائے پئیں، عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، شام کو اپنے گھر پر آئیں، جی مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عام طور پہ ہماری بستیوں میں کھانے کا معمول ہے، پھر اجتماعی طور پہ کھانا کھائیں۔ دن بھر کی کارگزاری کھانے کے دوران بیان کر لیں۔ دوستو، اگر ہم ترتیب بنائیں گے تو کچھ ہوگا، اور ترتیب نہیں بنائیں گے تو یاد رکھنا بربادی کی ترتیب تو بنی ہوئی تیار ہے۔ کچھ کرنے کے لیے ترتیب بنانی پڑتی ہے، نہ کرنے کے لیے، برباد ہونے کے لیے کوئی ترتیب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ترتیب کا نہ ہونا یہی بربادی کی نشانی ہے۔ بریانی بنانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے،
بگاڑنے کے لیے محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، توجہ مت دو، ڈھکن بند رکھو، اپنے آپ شام تک خراب ہو جائے گی۔ تو کسی چیز کی بنانے میں محنت کرنی ہوتی ہے، بگاڑنے میں نہیں۔ تو دوستو، اللہ پاک نے بھرپور جوانی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی ہے، ہم بیماری سے پہلے اس کی قدر کریں۔ ابھی میں 1 مہینہ پہلے کشمیر کی طرف گیا، تو اس سفر میں اتنی کثرت کے ساتھ لوگوں نے اس بات کی درخواست، حضرت دعا کرنا بیوی کو بریسٹ کینسر ہو گیا، حضرت دعا کرنا بیٹی کو بلڈ کینسر ہو گیا، حضرت دعا کرنا بچے کو چھوٹی سی عمر ہے کینسر ہو گیا۔ اتنی کینسر کی خبریں سنی، ڈر گیا، پیارے اللہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ چنانچہ یہاں آنے سے پہلے کئی بیچارے بیماروں نے پانی پہ دم بھی کرایا اور یہی خبر سنائی کہ کینسر ہو گیا، دعا کرنا۔ یہ سب بیماریاں، یہ ساری مصیبتیں، مصائب، یہ دوستو یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اس روٹھے ہوئے رب کو منانے کی کوشش ہی نہیں کر رہے، ناراض کر کے بیٹھے ہیں۔ شوہر ناراض ہو جائے تو بیوی فریضہ سمجھتی ہے کہ اس کو راضی کریں، بیوی ناراض ہو جائے تو شوہر اس کو ضروری سمجھتا ہے کہ اس کو راضی کریں، باس ناراض ہو جائے تو لیبر کام کرنے والے نیچے والے وہ ضروری سمجھتے ہیں کہ اس کو راضی کریں، ورنہ کام کیسے چلے گا۔ لیکن اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں جی، وہ اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ توبہ کر کے، معافی مانگ کر جی، نمازیں پڑھ کر، اعمال کو درست کر کے اس کو راضی کرنے کی کوشش نہیں کر رہے، تو سوچا چلنے دو۔ بتائیے کب تک چلائیں گے، کب تک چلائیں گے؟ اگر کوئی باپ اپنے بچے کو ڈاکٹر کے ہاں لے جا کر انجیکشن لگوا رہا ہے تو باوجود اس کے کہ وہ انجیکشن لگوا رہا ہے اور اس کے پیسے بھی دے رہا ہے، بچہ یہ نہ سمجھے میرا باپ کتنا ظالم ہے کہ مجھے پیسے دے کر ڈاکٹر سے انجیکشن لگوایا، تکلیف دی پیسے دے کر۔ اگر یہ بچہ باپ کو ظالم سمجھ رہا ہے کہ دیکھو میرا باپ ویسے تو مجھ سے پیار کرتا ہے، ویسے تو مجھے بوسہ دیتا ہے، ویسے تو مجھے تحفہ دیتا ہے، لیکن پیسے دے کر باقاعدہ ڈاکٹر کو ہائر کر کے مجھے تکلیف دیتا ہے، تو یہ بچے کی نادانی ہے۔ اگر وہ یہ سمجھ رہا ہے، نادانی ہے۔ اور بچے میں اگر فہم اور ذرا سی بھی سمجھداری ہے تو سمجھے گا میرا باپ ظالم نہیں ہے، بلکہ باپ ڈاکٹر کو انجیکشن لگانے کے پیسے دے کر جی وہ انجیکشن لگوا رہا ہے، تو یہ بھی تو عین شفقت ہے کہ باپ کو میری بیماری دیکھی نہیں جا رہی۔ ٹھیک بالکل اسی طرح اللہ پاک نے اگر ہمیں کوئی بیماری دی ہے، اللہ پاک نے اگر ہمیں کوئی تکلیف دی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے ناراض نہ ہوں، ہم اللہ تعالیٰ سے منہ نہ بنائیں، سوچیں کہ پیارے اللہ ہمیں اس بیماری کو بھیج کر ہمارے اوپر یہ حالات طاری کر کے اللہ تعالیٰ ہمارا تزکیہ کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہماری تطہیر کرنا چاہ رہے ہیں، اللہ ہماری صفائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس لیے بہت ساری بیماریاں بھیج کر اللہ تعالیٰ دنیا میں معاملہ صاف کر دینا چاہتے ہیں، اور یہ بہت آسان ہے دوستو، اس لیے کہ اگر آخرت پہ اٹھا کے رکھا گیا معاملہ اور ان گناہوں کی سزا وہاں، تو وہاں کی سزا بڑی بھاری پڑے گی۔ یہ سودا سستے میں پٹ رہا ہے، یہاں سستے میں نہیں مٹ رہا ہے۔ بہرحال دوستو، اللہ تعالیٰ سے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ پیارے اللہ آپ ہماری اصلاح فرما دیجیے، آپ ہمارا تزکیہ فرما دیجیے، آپ ہمارا تصفیہ فرما دیجیے، اور پیارے اللہ آپ ہمیں ایسی صاف ستھری سچی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ ہماری بخشش بھی ہو جائے اور دنیا کے اندر ہم دھرتی پہ بوجھ بن کے بھی زندگی نہ گزاریں۔ ایک صالح معاشرہ ڈیولپ کریں دوستو، صالح معاشرہ، اپنے گھر کے بہترین ماحول اپنے گھر کے اندر سجائیں، بنائیں۔ آج تک جو کچھ نافرمانیاں ہوئیں، غلطیاں ہوئیں، کوتاہیاں ہوئیں، غفلتیں ہوئیں، اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں، اور آئندہ ایک نئے جذب کے ساتھ، ایک نئے عزم کے ساتھ، نئے حوصلوں کے ساتھ جی نئی صبح و شام کی ابتدا کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔